دفعہ مجھے ایک دوست بتانے لگے کہ میں ملک سے باہر تھا تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے، تو اکلوتے ماں باپ کے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اکیلے ہیں اور یہاں رہ رہے ہیں، تو وہاں کہنے لگے جی سارا خرچہ دیتا ہوں، میں سارا خیال کرتا ہوں، ان کی کوئی ضرورت کم نہیں ہوتی۔ تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ اگر ان کی ضرورتیں صرف پیسہ ہی تھیں تو پھر وہ ساری زندگی اولاد کی دعائیں کیوں مانگتے رہے؟ پھر کمائی کرتے دھیان سے۔ اس کا خیال ہے کہ صرف پیسے ضرورت، تیری ضرورت ہی کوئی نہیں ان کو۔ کہتے وہ نوجوان بڑا سیانا تھا، اس کے دل میں میری بات اتر گئی۔ اس نے کہا یار میں تو اس پہلو پہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ گھر میں ٹیلی فون ملایا میرے سامنے اور فون ملا کے گھر والوں سے بات کی، تو کہتے ہیں اس نے، اماں تو اماں ہوتی ہے نا، اس کا تو دل ویسے ہی نازک ہوتا ہے، تو والد جو ہوتے ہیں وہ چلو تھوڑا سا مرد ہونے کی حیثیت سے صبر یا حوصلہ زیادہ رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی میں ایک چکر لاواں پاکستان دا۔ کہتے میرا باپ اس طرح رویا جس طرح بچے روتے ہیں، تڑپ گیا، رو پڑا۔ کہ میں کہا تسی اینی تکلیف جو تے کدے دسیا ہی نہیں۔ کہنے لگے پتر جی تیرا دل نہیں کردا تے کیویں کر کے دسیے؟ اگر تیری توجہ ہی نہیں ہے، اگر تیرا خیال ہی نہیں ہے، ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کتنا صبر کر کے بیٹھے، وہ کہہ نہیں سکتے لیکن ان کی برداشت دور نکل جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے پوچھتے پھرتے ہیں، بوڑھے پوچھتے ہیں کہ پلاؤ آج کل یورپ دی ٹکٹ کنے کو دیے، آن جان دی کنے دی بن جاندی، پوچھتے ہیں، اس لیے پوچھتے ہیں او جی چلو پھر منڈا پھر کیویں پھیرا لایا جی پلا، دیکھو نا جی وہ انی تے دی کمائی نہیں ہے تھے بھی کر لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ اپنی محبت ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ الفاظ کا چناؤ، لفظوں کا حسن، ان سے اظہار محبت بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارا مزاج اب بن گیا ہے کہ ہم اپنی ترتیب سے اپنی مزاج کے مطابق بولتے ہیں، جو من میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہوتا۔ باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان کے صحیح استعمال پر امت کو بڑی تعلیمات ارشاد فرمائی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا نہ سوچیں، اور تبصرہ کرتے وقت بالخصوص سوچیں، کسی کو رائے دیتے وقت بالخصوص سوچیں۔ ہر بات دیکھیں نا، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میں بھی حاضر تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے مجھے جواب آتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے جواب دیا نہیں۔ اللہ کرے یہ سمجھ آئے ہماری نئی نسل کو۔ مجھے جواب آتا تھا کہ درخت کھجور کا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ حضور نے پوچھا کہ جس کو جواب آتا ہے دو، فرماتے میں نے اس لیے نہیں دیا کہ محفل میں بڑے بیٹھے تھے، میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، میں نے اپنی زبان کو بند رکھا، کیونکہ وہاں حضرت صدیق اکبر بیٹھے، میرے والد جناب عمر بیٹھے، حضرت عثمان بیٹھے، میں بڑوں کی موجودگی میں اپنا علم ظاہر کروں، میں بڑوں کی موجودگی میں رائے دوں؟ فرماتے مجھے پتا تھا، میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ تربیت ہے رسول پاک کے غلاموں کی، کہ جس بات کا پتہ ہے بڑوں کی موجودگی میں وہ کرنے کو بھی تیار۔ تو اگر پتر اٹھ کے کہے ابا جی دور بدل گیا تو ہم تو پتہ ہی نہیں، تو حالات اور ہو گئے، تسی پرانے دور دے ہو۔ تو پھر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے ضبط کر لوں یہ لٹریچر، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ ایسا کورس تو ضبط کر لینا چاہیے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ تم نے والد کے سامنے جو من میں آیا جو کہہ دیا۔ اسی طرح ایک والدین کے لیے لہجہ، اور ایک اپنے اساتذہ کے معاملے میں
جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا. اور دوسرا، اب اس میں آپ بڑے سارے شامل کر لیں، آپ کا بڑا بھائی، آپ کے استاد صاحب، آپ کے مشائخ، ان سب کے معاملے میں آپ شامل کر لیں.